ہم نے شروع کی تھی، چند آیتیں پڑھی تھیں، باقی کچھ آیتیں باقی ہیں۔ آئیے وہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلا انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اسے نصیحت حاصل کر لے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی حضور کی طرف بار بار التجا کر رہے تھے، بار بار عرض کر رہے تھے۔ سرکار نے ان سے تھوڑا سختی کا معاملہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا، محبوب، مکے کے جو کافر سردار ہیں ان سے بہتر ہے کہ یہ جو نابینا صحابی ہیں، یہ جو غریب صحابی ہیں، ان کی طرف آپ نگاہ کرم فرما دیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھیے، عبداللہ بن ام مکتوم وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ سرکار کوئی پیغام دیں، سرکار میرے تزکیہ نفس فرمائیں، میرے سینے کو پاک فرمائیں۔ ان کا آنا اللہ کو اتنا محبوب ٹھہرا، اللہ اپنے کلام مقدس کی شان بیان فرمانا شروع ہو گیا کہ محبوب، یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اسے نصیحت حاصل کر لے، چاہے وہ کوئی نابینا ہی صحابی کیوں نہ ہو۔ اور پھر یہاں تک نہیں روکا، آگے اب قرآن کی تعریف اس سے آگے شروع کر دی، فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، مرفوعات مطہرہ، وہ صحیفے جو بڑے بلندی والے ہیں اور پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، ان کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہیں جو عزت والے فرشتے ہیں، جو نیک فرشتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کے الفاظ کی شان بیان کر رہا ہے کہ ان کو فرشتوں نے لکھا ہے، لوح محفوظ میں بلندی میں وہ لکھے ہوئے ہیں، پاکیزہ لوگ انہیں ہاتھ لگاتے ہیں، کسی شیاطین کی ناپاک کی جرت نہیں کہ وہ ان صحیفوں تک رسائی حاصل کر سکے۔ قرآن میں ایک مقام پہ اور بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگ ہی اس کو ہاتھ لگائیں، ناپاک بے وضو جنابت کی حالت والا کبھی قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا۔ محبوب، یہ تو اہل ایمان ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم یہ پاکیزہ ہے، قرآن کی بات پوچھنے آ رہا ہے، آپ اسے قرآن بتائیے۔ یہ مکے کے سردار، یہ مکے کے کافر جو اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں بلند، اور آپ کے غریب صحابہ کو کم تر سمجھتے ہیں، قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے جو کتنے ناشکرے ہیں۔ یہ آیت ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے لیے نازل ہوئی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں ان غریبوں سے زیادہ افضل ہوں، بہتر ہوں، میں پہلے جنت میں پہنچ جاؤں گا، یہ ابھی باہر کھڑے ہوئے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن جب سورہ نجم نازل ہوئی نا، کہنے لگا باقی قرآن مان لیتا ہوں، سورہ نجم کو میں نہیں مانتا، مرتد ہو گیا۔ قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ بولیے مسلمان، قرآن پورے کا پورا ماننا پڑے گا، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک، ہر لفظ پر، ہر مضمون پر ایمان لانا واجب ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس میں میرے اللہ نے واقعہ معراج کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی بلند شان عطا فرمائی، کہنے لگا یہ نہیں مانتا، تو میرا وجدان یہ کہتا ہے عرش معلا
کہ مالک نے یہ فرمایا ہوگا میں نے قرآن بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دنیا محمد کی شان مانے، اور تو باقی قرآن ماننا چاہ رہا ہے۔ سورہ نجم کو کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو مرتد ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، کہتا ہے میں زیادہ عزت والا ہوں، یہ بدتر نظر آتے ہیں مجھے، یہ کم تر نظر آتے ہیں، اور اللہ کو غرور تو بالکل پسند ہے ہی نہیں نا، اللہ کو غرور نہیں پسند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تکلیف ہوئی نا تو میرے سرکار نے اس کے خلاف دعا کی، میرے مالک اس عتبہ کو، اس مرتد کو زرخیز زمین میں اس طرح موت دے کہ کوئی کتا اس کے پیچھے پڑے اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ تکلیف میں میرا نبی کسی کے خلاف دعا کرے تو پھر کیا ہوگا اس کا حال۔ یہ شام کی طرف نکل گیا، وہاں زرخیز زمین جب آئی وہاں پہ رکا تو اس کو یاد آئی کہ میرے خلاف تو دعا کی ہے سرکار نے، تو ایک شیر آیا، وہ سونگتے سونگتے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ گیا۔ تو اس کا جو باپ تھا ابو لہب، وہ کہنے لگا میں نے تو اپنی ساری زندگی دیکھا ہے محمد جو بات کہتے ہیں وہ پوری ہو کے رہتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ رونے لگا اور ساتھ یہ کہنے لگا وہ جو بات کہتے ہیں وہ ہو کے رہتی ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا، اچے اچا نہ سدایا، منہ دتا وچ اگی، نیویاں ہو کے رو محمد تتی واہ نہ لگی۔ یہ بلندی و پستی یہ انسانوں کے ذہنوں کی باتیں ہیں۔ کوئی نواب ہے تو اپنی جگہ پہ ہوگا، اس نے کہا تھا تیری بارگاہ میں جب پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ نہ کوئی نواب ہے تو اپنی جگہ پہ، اللہ کے حضور جو بھی آئے گا وہاں عزت اسی کی ہوگی جس کے دل میں تقوی ہوگا، وہاں عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کا سچا غلام ہے۔ ورنہ دنیا کے عہدے والے تو بڑے بڑے عہدوں والے مر کے مٹی ہو گئے، اور جو حضور کا وفادار اور حضور کا سچا نوکر ہے وہ مر بھی جائے تو کائنات دیکھتی ہے اللہ اس کی قبر کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی راجہ ہے، مہاراجہ ہے، یا کوئی اور چیز ہے، یا کوئی مہان چیز ہے، نہ۔ اور تکبر میرے اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ یہ دیکھیے وہ نابینا صحابی بظاہر غریب تھا، یہ مکے کے سردار تھے، اللہ نے فرمایا نہیں محبوب، میں نے سرداریاں نہیں دیکھنی، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ وفائیں کون کرتا ہے۔ یہ بے شک نابینا ہی صحیح، ہم اس کی بھی شان۔ اور قربان جائیے میرے نبی نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، سرکار مدینے سے گئے پیچھے عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے کہ تم نے مدینے والوں کا خیال کرنا ہے۔ اور میں ایک روایت پڑھ رہا تھا تو تڑپ گیا کہ عبداللہ بن ام مکتوم پھر جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے میرے نبی اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے، اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے میرے سرکار، کہ عبداللہ ابن مکتوم میں نے تیری طرف ایک مرتبہ سختی سے دیکھا تھا تو میرے اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، لے محمد اپنی چادر تیرے لیے بچھاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ کتنا ناشکرہ ہے کافر، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ فرماتا ہے من ای شیء خلقا، وہ اس چیز کی طرف نہیں دیکھتا کہ اس کو کس طرح بنایا ہے، کیوں اکڑتا ہے، من نطفہ، ہم نے اس کو ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، خلقہ فقدرہ، پھر اس کو ایک اندازے میں رکھا ہے، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے دنیا میں آنے کے لیے راستہ آسان کر دیا ہے۔ بات یہ عقل میں سمجھ نہیں آتی کہ ایک انسانی وجود سے ایک انسانی وجود کا زندہ برآمد ہونا، اللہ فرماتا ہے یہ تیرے ذہن میں مشکل ہے، ثم السبیل یسرا، اللہ نے یہ راستہ آسان فرما دیا ہے۔
ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے اس کو موت دی، اس کو قبر تک پہنچایا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں لے آئے گا، کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز اس نے ابھی تک اپنے مالک کی بات نہیں مانی، فلینظر الانسان الی طعامہ، چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کو ہی دیکھ لے، انا صببنا الماء صبا، اس نے زمین پہ پانی بہایا، ثم شققنا الارض شقا، اس اللہ نے پھر زمین کو شق کر دیا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس زمین میں غلہ اگایا، وعنبا وقضبا، انگور اور سبزی لگائی، وزیتونا ونخلا، زیتون کا درخت اور کھجور لگایا، وحدائق غلبا، گھنے باغات اگائے، وفاکہتا وابا، میوے لگائے اور چوپایوں کے لیے چارہ اگایا، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے چوپایوں کی فائدے کے لیے ہے۔ ان چیزوں کو دیکھیں نا، چارہ کون اگاتا ہے؟ وہ نہ ہو تو مویشی مر نہ جائیں۔ زیتون کے درخت، انگور کی بیلیں، غلہ، سبزیاں، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتا ہے تم تو نہیں کچھ کر سکتے، تم تو صرف بیج ہی لگا سکتے، زمین کو شق کر کے اس میں سے ان چیزوں کا نکالنا اللہ کا کام ہے۔ وہ ایک ہی پانی بھیجتا ہے، اسی سے گندم بھی اگ رہی ہے، زیتون بھی نکل رہا ہے، انگور کی بیلیں بھی نکل رہی ہیں، اناج بھی نکل رہا ہے، سب کچھ وہ ایک ہی پانی سے، ایک ہی زمین سے نکال رہا ہے، یہ اس کی اپنی شان ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب بہرا کرنے والی قیامت آئے گی، یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے انسان بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی کو دیکھے گا تو بھاگ جائے گا، اور اپنی اولاد کو دیکھے گا تو بھاگ جائے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس لیے کہ اس دن تو ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی اور وہ اس وجہ سے ہر کسی سے بے نیاز ہو جائے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، خوش ہوں گے، اشاش بشاش ہوں گے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر غبار پڑی ہوگی، ترہقھا قترہ، اور وہ چہرے حیران ہوں گے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، سیاہی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی تو وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے، جو فجار ہوں گے۔ اب سورہ عبسہ مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ میں اپنے محبوب کے وفاداروں کی بات فرمائی ہے، آؤ حضور کے دین سے وفا کر لو، آؤ کملی والے کی عزت و ناموس کے لیے یکجا ہو جاؤ، آؤ ایک نقطہ تو ہے نا، ایک نقطہ ہے میرے نبی کی عزت کا، ایک نقطہ ہے یا رسول اللہ کا، اس سائے کے نیچے آؤ، اس سائے کے نیچے سارے یکجا ہو، یہ پیغام محبت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔